بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام صاحب مولانا حفظ الرحمان صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے قرآن سے متعلق بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی۔ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، انسانی نفسیات اور ہیومن سائیکالوجی اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ جس چیز کا نفع ہمیں نظر آتا ہے اس کی طرف ہم دوڑ پڑتے ہیں، اور جس چیز کا نفع ہمیں نظر نہیں آتا ہے اس کی طرف ہمارا دل کم مائل ہوتا ہے۔ حالانکہ آپ نے بارہا حدیث کا مفہوم سنا ہوگا کہ ایک جنتی کو جنت میں جانے کے بعد سب سے زیادہ افسوس ان لمحات کا ہوگا جن لمحات کو اس نے دنیا میں غفلت کے عالم میں گزار دیا۔ حالانکہ جنت میں چلا گیا ہے، جنت میں جانے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں اس کو حاصل ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو جنت میں جانے کے بعد افسوس ہوگا ان لمحات کا، ان سیکنڈز کا، گھنٹوں کا اور عمروں کی بات نہیں، ان لمحات کا، ان سیکنڈز کا اس کو افسوس ہوگا جو اس نے دنیا میں رہتے ہوئے غفلت میں گزار دیا۔ یعنی اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ان لمحات میں اللہ کو یاد نہیں کیا، یا قرآن کی تلاوت نہیں کی، یا کوئی میننگ فل کام نہیں کیا اس کے اندر، اس کو اس چیز کا افسوس ہوگا۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ گزشتہ ہم یہ بات کر رہے تھے قرآن کریم کے بارے میں، سورہ یوسف کی سب سے پہلی آیت الف لام را تلک آیات الکتاب المبین کے بارے میں بات چل رہی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہے۔ جیسے ہی کتاب مبین کا لفظ آیا تو ہمیں معلوم ہے کتاب مبین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن پاک مراد ہے۔ اور پھر ہم نے قرآن کریم سے متعلق کچھ چیزوں کو دیکھا، اس کے اعداد و شمار دیکھے، اور ایک چیز یہ دیکھی کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرحلوں میں نازل کیا۔ پہلے اللہ کی ذات سے قرآن کریم نکلا اور لوح محفوظ پر اترا، پھر آسمانی دنیا پر قرآن کریم اترا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور 23 سال کی مدت تک یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اترتے رہا۔ جیسے کہ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل قرآن کی آیات کو، قرآن کی آیات کے ٹکڑوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو آج ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ایک لوح محفوظ، یعنی وہ چیز جس پر سب سے پہلے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ یہ کیا ہے لوح محفوظ؟ اس کے بارے میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ لوح محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود کچھ تختیہ ہے، کچھ پلیٹس ہے، کچھ تختیہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ رکھا ہے۔ کائنات میں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اور جب تک یہ دنیا کا نظام چلتے رہے گا، اس دنیا میں، اس کائنات میں چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو کیا، کس طریقے سے، کیسے رکھنا ہے، وہ کیسے رہے گی، یہ پورا نظام لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے کچھ تختیہ ہے۔ اب اس کی کیا سائز ہے؟ سائز کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی لمبائی آسمان و زمین کی مسافت اور اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ اس کی جو لمبائی ہے، یہ آسمان اور زمین کا سفر کرنے میں جتنی مسافت طے کرنی پڑتی ہے، یہ اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ یہ لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کائنات کی ہر مخلوق کو کتنا رزق کب دیا جائے گا یہ لکھ رکھا ہے. کائنات کی ہر مخلوق کو موت اور حیات کب ملے گی اس کا کیا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے. یہاں تک کہ انسانوں کا اور قوموں کا عروج و زوال, کب یہ قومیں ترقی کرے گی اور کب ان قوموں کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑے گا, یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کر رکھا ہے. یہاں تک کہ کس درخت کا کس پتا کس حالت میں گرے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. یعنی صرف جانداروں کے بارے میں نہیں, صرف لیونگ تھنگس کے بارے میں نہیں, بلکہ نان لیونگ تھنگس, بے جان چیزیں, ایک ریزہ اور ایک ذرہ ریگستان میں یہ اڑ کر کہاں جائے گا اور کس جگہ پر جا کر گرے گا, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ کے رکھا ہے. تو یہ لوح محفوظ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اتارا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی اتنی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر لوح محفوظ میں کیسے کس طریقے سے جمع کیا. ایک زمانہ تھا جب اس بات کو سمجھنا بہت مشکل تھا کہ بھائی کائنات کی اتنی چیزیں اور اتنی مخلوقات اور ان کی شب و روز, ان کی موت و حیات, ان کا رزق, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیسے جمع کیا ہوگا. یہ ایک زمانے تک سمجھنا اس کو مشکل تھا, لیکن آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. ایک ریسرچ میں دیکھ رہا تھا جس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آج جو سٹوریج کمپنیز ہے جو ڈاٹا کو سیو کرتی ہے, ہمیں معلوم ہے جو سٹوریج کمپنیز ڈاٹا کو سیو کرتی ہے, گوگل, ایمیزون, مائکروسافٹ, یہ جتنی کمپنیز ہیں یہ جو ڈاٹا سیو کرتی ہے ان کے پاس ابھی جو ڈاٹا ہے یہ 1200 پیٹا بائٹس, پیٹا بائٹس کہتے ہیں, یہ گیگا بائٹس, جی بی وغیرہ جو ہے نا, اسی طریقے سے ایک پی بی ہوتا ہے, پیٹا بائٹس. اب تک جو ڈاٹا سیو ہوا ہے وہ 1200 پیٹا بائٹس ہے, یعنی 1.2 ملین ٹیرا بائٹس, اور 1 ٹیرا بائٹ یہ 1000 گیگا بائٹس ہوتا ہے, یعنی 1000 جی بی ہوتا ہے تو 1 ٹیرا بائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ 1 پیٹا بائٹ جو ہے یہ 1000 ٹیرا بائٹس ہوتا ہے, اور 1 ایگزا بائٹ جو ہے یہ 1000 پیٹا بائٹس ہوتا ہے, اور 1 زیٹا بائٹ جو ہے یہ 1000 ایگزا بائٹ ہوتا ہے. اب سمجھئے کہ گلوبل ڈاٹا سپیئر یعنی کتنا ڈاٹا اب تک جمع ہوا, اس جمع ہونے والے ڈاٹا کو بھی یہ لوگ ایسیس کرتے ہیں کہ بھئی کتنا ڈاٹا اب تک جمع ہوا. تو 2018 میں, ابھی ہم لوگ 2022 میں چل رہے ہیں, 2018 میں ان کی ریسرچ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ یہ موبائل وغیرہ یا انٹرنیٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, جتنے لوگ, ہم کو معلوم ہے نا, ہم کوئی سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو ہماری اس سائٹ پر وزٹ کرنے کا ڈاٹا جو ہے یہ کمپنیز میں سیو ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے اگر کسی 2 3 4 سائٹ کو بار بار وزٹ کیا ہے تو آپ جیسے ہی نیٹ کھولتے ہیں تو آپ نے جو وزٹ کی ہوئی سائٹس ہے اس کے مطابق آپ کو دوسری ایڈورٹائز دکھانے لگتی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آپ کا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور آپ زیادہ تر کون سی سائٹس کھولتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے, اور اسی کے حساب سے آپ کی ایڈورٹائز وہ آنے لگتی ہے. یعنی ان کو یہ معلوم ہے کہ آپ کا دماغ کتنی دیر میں کون سی سائٹ کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ فوراً وہ سائٹ بتا دیتا ہے. تو گلوبل ڈاٹا سپیئر 2018 میں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگوں نے جنہوں نے انٹرنیٹ استعمال کیا ہے ان کا ڈاٹا جمع کیا 2018 تک کا, یہ 18 زیٹا بائٹ ہوا. 18 زیٹا بائٹ میں دنیا کے تمام لوگوں کا ڈاٹا سیو ہو گیا, اور ان کا دعویٰ ہے کہ 2025 تک 175 زیٹا بائٹ 175 زیٹا بائٹ ڈاٹا لوگوں کا دنیا میں سیو ہو جائے گا.
اب یہ زیٹا بائٹ 175 زیٹا بائٹ کتنا ہوتا ہے اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا ہے، بہت ہے۔ اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ اگر زیٹا بائٹ جو ہے اس کو ڈی وی ڈیز، اب ڈی وی ڈیز کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے بتلانے کے لیے کہ 175 زیٹا بائٹ کتنا ہوتا ہے اس کو بتلانے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر 175 زیٹا بائٹس کو ڈی وی ڈی کے اندر منتقل کر دیا جائے اور وہ ڈی وی ڈی کے کوتھڑے جو ہوتے ہیں نا، گونی اور کوتھڑے بھر کے جمع کیے جائے، تو اتنی ڈی وی ڈیز جمع ہو جائے گی اس کی وجہ سے کہ ان ڈی وی ڈیز سے پوری دنیا کا 222 چکر لگا سکتے ہیں، یعنی ڈی وی ڈیز کو پھر گول گول کر کے رکھیں گے تو 222 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں۔ 175 زیٹا بائٹ میں اتنا ڈاٹا جمع ہوتا ہے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی کہ 175 زیٹا بائٹس کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو 1.8 بلین سال لگیں گے۔ 1.8 بلین سال میں 175 زیٹا بائٹ جمع ہوگا۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ اگر دنیا کا ہر آدمی اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے بیٹھے، یعنی جتنی انسانیت دنیا میں موجود ہے سب اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے بیٹھے سب، اور آج کی جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے اس کے مطابق وہ لوگ ڈاؤن لوڈ کرنے بیٹھے تو پوری دنیا کا ہر آدمی ڈاؤن لوڈ کرنے بیٹھے گا تو بھی 175 زیٹا بائٹ کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں 81 ڈیز لگیں گے، 81 دن۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عقلیں عطا کی ہے، ان عقلوں کی مدد سے اتنے ڈاٹا کو اگر جمع کیا جا سکتا ہے تو اتنی عقلوں کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ میں کائنات کی ہر چیز کو جمع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن ایک زمانے میں کہ بھائی اتنی کائنات کی مخلوق کو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب چیزوں کو اس میں جمع کیا تھا، تو خیر یہ لوح محفوظ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو جمع کیا ہے۔ تو ایک چیز لوح محفوظ کے بارے میں ہم نے سنا۔ دوسری اہم چیز قرآن کریم کو دنیا تک پہنچانے میں ایک سب سے بڑا واسطہ تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے پیغامات کو نبیوں تک پہنچائے، یہ ان کا بنیادی کام تھا۔ اسی وجہ سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے کا آخری دن تھا، اس دن کائنات کی ہر چیز افسوس کر رہی تھی کہ آج نبی اس دنیا سے جانے والے ہیں، لیکن سب سے زیادہ افسوس مخلوق میں اگر کسی کو تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس مقصد کے لیے حضرت جبرائیل کو پیدا کیا گیا تھا، یعنی نبیوں تک پیغام پہنچانے کا مقصد، یہ آج ختم ہونے والا تھا۔ جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس روز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا مقصد ختم ہو گیا۔ اس لیے مخلوق میں سب سے زیادہ افسوس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھا۔ خیر، جو اہم کام حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، یعنی پیغام پہنچانے کا کام، اس کام کے لیے فرشتے میں کچھ خصوصیات کا ہونا ضروری تھا۔ دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری تھا، ایک قوت اور ایک سرعت۔ قوت یعنی طاقت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمانہ جب وحی کا زمانہ تھا اور وحی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر دنیا میں آنا تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ شیطانوں کی ایک بہت بڑی فوج ہوتی تھی جو راستے میں حملہ کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تک کیا پیغام بھیجا ہے، یہ دنیا والوں تک پہنچنے سے پہلے ہم تک پہنچ جائے۔ یہ شیطان اور اس کی جو پوری فوج تھی، اس کا یہ کام تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچنے سے پہلے اچک لینا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے ایسے فرشتے کا پیغام لے کر دنیا تک آنا ضروری تھا جو طاقت اور قوت میں بہت زبردست ہو، اور حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب و غریب طاقت عطا فرمائی تھی۔ بس ایک مثال ان کی طاقت کی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 700 پر دیے تھے۔ 700 پر، ان کے جو ونگز تھے، 700 ونگز حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، اور اس میں سے ایک پر کا یہ عالم ہے۔ 700 پروں میں سے ایک پر کا یہ عالم ہے۔ سورہ زاریات میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل شکل بدل کر مہمان کے، یہ پوری آیت ہے سورہ زاریات میں. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، یہاں پر ضیف ابراہیم جو ہے اس میں فرشتے تھے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے. تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کے مہمان بنے وہ کہیں پر جا رہے تھے. اس آیات کی تفسیر میں آگے یہ لکھا ہے اور پورا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا، اور قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور وہ قوم لوط کو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس طریقے سے عذاب دیا کہ 700 پروں میں سے صرف ایک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کی پوری بستی کو اٹھایا، 7 آسمانوں تک لے گئے اور وہاں سے الٹ دیا. ایک پر کا یہ عالم کہ قوم لوط کی پوری بستی کو پر اٹھایا، آسمانوں تک لے گئے اور وہاں سے پلٹ دیا. یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت، یعنی پیغام پہنچانے کے لیے دوسری چیز بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی میسیج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں، یعنی تیزی سے پہنچے. واٹس ایپ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سامنے سے آنے والا میسیج 1-2 سیکنڈ بھی دیر ہو جاتے ہیں تو میسیج پہنچانے میں میسنجر میں سب سے بڑی قوت یہ ہونی چاہیے کہ تیزی سے وہ میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو سرعت، تیزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. 3 واقعات حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرعت کے بارے میں نقل کیے، میں جلدی بتا دیتا ہوں. پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور بڑی آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے کے بعد جو کئی دنوں تک جلتی رہی، اور پھر اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانا تھا. آگ جل گئی کئی دنوں تک، اور آگ کا پورا کنواں تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے والے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے لوگوں نے پکڑا اور آگ میں ڈال دیا. آگ میں ڈالے جانے کے بعد، یعنی آگ میں حضرت ابراہیم کو چھوڑ دیا ہے، اس میں چھوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں کہ میرے نبی کو آگ میں ڈالا ہے، اوپر سے وہ گر رہا ہے، اس کو آگ چھونی نہیں چاہیے. یہ اللہ کا حکم تھا حضرت جبرائیل کو. آگ میں ڈالے جانے کے بعد حضرت جبرائیل آسمانوں سے چلتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے آگ تک پہنچے اس سے پہلے اپنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو اٹھا لیتے ہیں. یہ سرعت، یعنی ڈالے جانے کے بعد وہاں سے چلے ہیں اور حضرت ابراہیم آگ میں پہنچے اس سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لیا. یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی. آپ کو معلوم ہے پورا واقعہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی گردن کے اوپر چھری رکھی، اور چھری رکھنے کے بعد کاٹنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ میرے نبی نے نبی کے گردن پر چھری رکھ دی ہے، دونوں نبی ہے، بیٹے کی گردن پر چھری چلنی نہیں چاہیے. حضرت ابراہیم نے چھری چلانا شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے جنت سے مینڈھے کو لے کر اترتے ہیں، اور حضرت ابراہیم چھری چلا دی تھی، اس سے پہلے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر مینڈے کو رکھ دیتے ہیں، اور چھری حضرت اسماعیل کی گردن کے بجائے مینڈے پر چلتی ہے. یہ تیزی. اور تیسرا واقعہ یہ سورہ یوسف میں ہی آئے گا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں کے اوپر سے پھینک دیا تھا، اندر ڈال دیا تھا، اور اندر ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرا نبی ہے، اس کو زمین کی سختی محسوس نہیں ہونی چاہیے، اور حضرت یوسف کو اوپر سے ڈال دیا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اوپر سے اترے اور حضرت یوسف زمین پر پہنچے اس سے پہلے آپ نے حضرت یوسف کو پر اٹھا لیا. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تیزی. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. ایک آخری بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور بہت اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو عمر کتنی دی.
کتنی عمر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملی؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، یا جبرائیل کم عمرک، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے، کتنے سال کے ہو تم؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، ہاں لیکن ایک چیز ہے جس سے میری عمر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یقیناً نہیں بتا سکتے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن ایک چیز کے ذریعے سے صرف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری عمر کتنی ہو سکتی ہے۔ اور پھر عجیب انداز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس چیز کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ افق رابع، چوتھے آسمان پر 70,000 سال میں ایک مرتبہ ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، یعنی ایک ستارہ 70,000 سال میں ایک مرتبہ چوتھے آسمان پر نظر آتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 70,000 سال میں وہ ستارہ ایک ہی مرتبہ چوتھے آسمان پر نظر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ ستارہ جو 70,000 سال میں صرف ایک ہی مرتبہ نظر آتا ہے، میں نے اس ستارے کو میری زندگی میں 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اس ستارے کو اپنی زندگی میں 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس سے میری عمر کا پتہ چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھیے، حضرت جبرائیل سے، یہی حدیث کے آگے کا واقعہ ہے، حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل وہ ستارہ میں ہی، وہ ستارہ جس کو تو نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، وہ میں ہی ستارہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی 70,000 مرتبہ طلوع کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو خیر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت، سرعت، آپ کی قوت اور آپ کی عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی فرشتوں کو بنایا ہے جن کی تعداد ہم شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور کچھ تقاضے ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔